بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کے لیے میدان سج چکا ہے اور جو سابق وزیر اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، وہ ہنگامی دورے پر کراچی پہنچ چکے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے یہاں میڈیا سے بات کی ہے، مسلم لیگی کارکنوں نے ان کا بڑا استقبال کیا ہے اور جمعے کو وہ بہادر آباد جائیں گے، جہاں ایم کیو ایم کے جو قیادت ہے، رابطہ کمیٹی ہے، ان سے ملاقات کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کو ہنگامی طور پر کراچی کیوں آنا پڑا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز، ایک روز قبل غالباً 1 یا 2 روز قبل، ایم کیو ایم کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا کہ ایم کیو ایم جو بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ ہے NA 242 کی، اس پر جو ایم کیو ایم پاکستان کے امیدوار ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ قطعاً دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسی حلقے سے شہباز شریف صاحب نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور 2018 کے الیکشن میں بھی شہباز شریف صاحب نے اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا اور بعض اطلاعات کے مطابق کامیاب وہی ہوئے تھے، لیکن اعلان پی ٹی آئی کے فیصل وابڈا کا کیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس حلقے سے شہباز شریف صاحب بھی امیدوار ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال صاحب بھی امیدوار ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی امیدواران ہیں، پیپلز پارٹی ہے، تحریک لبیک ہے اور دیگر جو جماعتیں ہوں گی۔ بہرحال اس وقت جو مسئلہ ہے وہ ہے کراچی کا جو ایک جسے کہنا چاہیے کراچی کا جو اہم الیکشن ہے، جو اہم حلقہ ہے، وہ بلدیہ ٹاؤن ہے، جہاں ایک جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے جو صدر ہیں وہ امیدوار ہیں، جو وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور اس حلقے سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، لیکن اسی حلقے سے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال امیدوار ہیں۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو ایک روز قبل جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو ہے بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ پہ کم از کم یہ جو NA 242 ہے، اس پر ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور اس پہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ قطعی جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوگا اور ہم ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ بیان ظاہر ہے کہ ایسا بیان تھا کہ ایک سیاسی دباؤ ڈالنے والا بیان تھا، یقیناً اس کو کہا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہی کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہنگامی طور پہ کراچی آئے اور وہ کل ملاقات کریں گے۔ اب کیا مطلب ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے اس حلقے کی جو نشست ہے اس کی بھیک مانگیں گے؟ کیا انہیں یہ بھیک میں یہ سیٹ مل جائے گی ایم کیو ایم کی طرف سے؟ کیا ایم کیو ایم ان کی یہ بات مان لے گی کہ جی وہاں سے ہم اپنا امیدوار جو ہے دستبردار کرا لیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کراچی میں کہیں اور ہے نہیں، اگر تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے تو وہ بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ پہ ضرور ہے اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں 2018 میں، ان کو وہاں سے اچھے خاصے ووٹ ملے تھے اور ماضی میں اس نشست سے، اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے اعجاز شفیع صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کے بھی امیدوار اس نشست سے کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن جو ضمنی الیکشن ہوا تھا ابھی اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتاح اسماعیل تھے اور ایم کیو ایم کی جانب سے، بلکہ اس وقت تو پی ایس پی تھی، تو پی ایس پی کی طرف سے مصطفیٰ کمال تھے، ایم کیو ایم کے امیدوار بھی وہاں سے تھے اور ٹی ایل پی کے بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے، تو پیپلز پارٹی کے جو عبدالقادر مندوخیل ہے وہ وہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور جو پی ایس پی کے امیدوار ہیں ان کا نمبر کوئی 4تھا یا 5واں تھا۔ تو بہرحال اب ان کا یہ کہنا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے اس ضمنی الیکشن کے بعد اس سیٹ پر بڑا کام کیا ہے، بڑے لوگوں سے مسلسل رابطے رکھیں اور اب ہم یہاں الیکشن لڑنے میں سجیدہ ہے اور یہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ انہیں یہ امید ہے کہ یہاں سے وہ یہ نشست جو ہے نکال لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہیوی ویٹ اس نشست سے اس حلقے سے امیدوار ہیں وہ شہباز شریف صاحب۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ان کا ایک نام ہے، وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں،
وہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور آنے والا انتخابات کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، گو کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، آئندہ حکومت کون بنائے گا۔ یعنی ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہ الیکشن سے پہلے اتنی واضح صورتحال ہو، اور پہلے تو یہ تھا کہ چند لوگ جو بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے یا بہت زیادہ رابطے رکھتے تھے، اوپری سطح کے جو لوگ تھے ان کو شاید سنگن مل جاتی ہوگی کہ جی کون حکومت بنانے والا ہے، کس کے زیادہ چانسز ہیں۔ لیکن اب تو اگر آپ کسی ایک ریڈی والے سے پوچھیں، پان والے سے پوچھیں کہ آئندہ حکومت کون بنائے گا، کون جیتے گا، تو آپ کو جواب یہی ملے گا جو عام تاثر ہے کہ جی مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، کیونکہ ایک بڑی پارٹی جو ہے اس کو تو آپ نے الیکشن سے مطلب پورا باہر رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آخر تک وہ واقعتاً الیکشن سے باہر رہتی ہے یا بحیثیت پارٹی یا آزاد امیدوار کے طور پہ وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ تو اب کل بڑا اہم دن ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے وقت کے ہمراہ ان کے مرکز جو ہے عارضی مرکز بہادرآباد جائیں گے، وہاں ملاقات ہوگی، اور یقیناً جو NA 242 ہے اس حلقے کے حوالے سے بات ہوگی۔ شہباز شریف صاحب کی پوری یہ کوشش ہوگی کہ وہ مصطفیٰ کمال کو دستبردار ہونے کے لیے کہیں، تاکہ وہاں پر، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون اور MQM جو ہے وہ 1.5 ماہ قبل بھی جو ہے ملاقات ہوئی تھی، اس میں ایک دوسرے سے اتحاد اور ایک جو ہم آہنگی ہے وہ جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ بات چیت کر چکے تھے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ مذاکرات دونوں جماعتوں کے درمیان جاری تھے۔ تو اب MQM کا یہ کہنا ہے کہ ہم باقی حلقوں میں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے لیکن اس حلقے میں نہیں کریں گے، لیکن سارا مسئلہ تو اسی حلقے کا ہے۔ باقی حلقوں میں تو مسلم لیگ نون کی کوئی ظاہر ہے کوئی اتنی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں سے کوئی سیٹ نکال سکے، اور لیکن MQM کی بہرحال ایک پوزیشن ہے۔ تو MQM دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کو یہاں سے ان کے لیے جگہ نہیں خالی چھوڑے گی، ان کے لیے مقابلے کا امیدوار جو ہے برقرار رہے گا، اور باقی حلقوں سے جو ہے وہ ان کو کوئی اپنی سیٹ جو ہے وہ دے دے گی، جسے کہنا چاہیے پلیٹ میں رکھ کے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ لیکن اگر جو NA 242 ہے اس پر اگر MQM پاکستان اگر اپنا امیدوار دستبردار نہیں کراتی ہے اور شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ تیسرے کو ہوگا، اور تیسری جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ جو بھی تیسرا ہوگا پیپلز پارٹی ہوگی یا تحریک لبیک بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو وہ وہاں سے اگر یہ دونوں لڑیں گے ووٹ تقسیم ہوں گے، کیونکہ لوگ اب یہی سمجھ رہے ہیں جب سے MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کی جو ملاقاتیں جو ہوئی ہیں گزشتہ 1.5 مہینے پہلے سے، جو ایک انتخابی اتحاد کی بات بھی ہوئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہوئی، اور پھر یہ بھی تاثر ہوا کہ جی کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے تو ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، ووٹر بھی یہ سمجھتا ہے کہ MQM تو مسلم لیگ نون کے پاس ہے کی گود میں، اور مسلم لیگ نون سے اتحاد کرے گی، مسلم لیگ نون کی حکومت میں ظاہر شامل ہوگی، تو پھر ووٹ بجائے MQM کو دینے کو مسلم لیگ نون کو ہی کیوں نہ دے دیا جائے۔ تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، کس کے حق میں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو ایک ظاہر ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب جب سے پاکستان آئے اور جس طرح ان کے راستے کے تمام کانٹے جو ہے وہ ہٹا دیے گئے، سب سے بڑا کانٹا جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا، اور جو سابقہ چیف جسٹس سے وہ بھی نہیں رہے، اور ان پر راستہ کلیئر ہوا تو نواز شریف صاحب بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے اور بڑے پرجوش استقبال میں جو ہے وہ پاکستان تشریف لے آئے۔ اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی سے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، اور ان کو تو پورا پروٹوکول بھی ایسا ملا ہوا ہے، اور سارے جو راستے ہیں وہ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پھر یہ ایک بیانیہ جو بنایا گیا یا تو کہ جی نواز شریف لاڈلے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے۔ ماضی میں 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب لاڈلے تھے، اور اب جو لاڈلے ہیں وہ نواز، تو یہ بڑا گہرا تاثر ہوتا جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس تاثر کو بڑی ہوا دی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، اور وہ ان کے حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کو لیے راستے صاف کیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہے، پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ میدان میں نکل آئی ہے کہ جناب لاڈلے نواز شریف نہیں ہے، لاڈلا آج بھی جو ہے وہ چیئرمین PTI ہے، اور چیئرمین PTI کو جو ہے وہ عدالت سے ریلیف مل رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا وہ سائفر کیس بھی کہتے ہیں کہ جی وہ روک دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے کچھ اس طرح کے سگنل کہہ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اشارے اس طرح کے مل رہے ہیں
کہ عمران خان صاحب کے لیے شاید راستہ صاف ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں جو انتخابی نشان بلہ تھا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا، اور اس دوسری صورت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ کسی طرح دے دیا جائے گا، یا جو بھی صورتحال بنے گی ان کے حق میں ہوگی۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے آج کھل کر پشاور ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے، جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنے والا اور بلے کی بحالی والا، انتخابی نشان بلے کی بحالی والا، اس پر بڑا کھل کر شہباز شریف صاحب نے عدالتی فیصلے پر جو ہے وہ نہ صرف تنقید کی ہے، بلکہ عدالت کے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پر حملہ قرار دے دیا اور کہا ہے کہ یہ جو ہے فیصلہ وہ درست نہیں ہے۔ پشاور جو ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک صوبے KPK کی عدالت ہے اور یہ پورے ملک کا معاملہ ہے۔ اس میں کیسے یہ فیصلہ جو ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کا، ایک KPK، ایک صوبے کی عدالت کا فیصلہ پورے ملک کی سیاست پر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نافذ العمل ہو سکتا ہے؟ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے جو اعتراضات چل رہے ہیں، مختلف تجزیے تبصرے چل رہے ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب جس وقت نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیجا گیا تھا تو وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ان کو بھیجا گیا تھا، تو آپ اس وقت وہ بھی ایک صوبے کی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، آپ اس پہ بھی اعتراض کرتے۔ اگر آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض ہے تو آپ وہ اس وقت وہ آپ کے لیے بڑا وہ، چونکہ آپ کے فیور میں فیصلہ تھا تو آپ نے اس کو قبول کیا، اور نہ صرف یہ ہے کہ عدالت نے جو ایک مقررہ دن چند روز کی جو انہیں علاج کی غرض سے جو مہلت دی تھی اس کو آپ نے تقریباً 4 سال تک جو ہے وہ، یا اس سے کم عرصے تک، 3.5 سال تک جو ہے وہ آپ ملک سے 4 سال ہی تقریباً بعد، چونکہ وہ حکومت جانے، عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے 1.25 سال بعد وہ پاکستان آئے، تو وہ جو چند روز کا یا چند ہفتوں کا بلکہ وہ فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا علاج کی غرض سے انہیں باہر جانے کی اجازت دینے کا، تو وہ انہوں نے اس پر کس طرح عمل کیا؟ اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا، باہر تو آ گئے وہ، اس وقت کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ جی صرف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو ایک اور بھی بات اس حوالے سے کہی جاتی ہے کہ جناب ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے اور کیا تھا کوئی 7 سال قبل، وہ کراچی سندھ کے شہری علاقوں کی مقبول قیادت بانی متحدہ کے حوالے سے کیا تھا کہ ان کی تحریر اور تصویر پہ جو ہے وہ پابندی عائد کی تھی۔ بتایا جاتا ہے وہ پابندی بھی ظاہر ہے کہ چند ماہ کی تھی، 6 ماہ کی تھی یا جتنے، لیکن اس کو بھی کوئی 7 سال ہو گئے۔ تو اگر ایک صوبے کی جو عدالت ہے یعنی لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پورے ملک کی سیاست پر نافذ العمل نہیں ہو سکتا، تو وہ جو بانی متحدہ کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کا تو تعلق ہی پنجاب سے نہیں تھا، وہ تو سندھ کے لیڈر تھے، کراچی کے لیڈر تھے، تو ان کی آواز بند کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف پنجاب کی حد تک ہے، پنجاب میں تو انہوں نے کوئی جا کے تقریر نہیں کی تھی، کوئی دورہ نہیں کیا تھا، نہ وہ پنجاب کے رہائشی ہیں۔ تو یہ بڑی تبصرے کرنے والے، تجزیے کرنے والے اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر پشاور ہائی کورٹ پہ جس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ پورے ملک کے جو سیاسی نظام ہے، جو سیاسی منظرنامہ ہے، ان کا فیصلہ اس پہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، تو بالکل یہ بات اگر ان کی درست ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے باہر بھیجنے کا اور پھر بانی متحدہ پر جو ہے ان کی آواز بند کرنے کا وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ مخصوص کورٹ کا فیصلہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو باقاعدہ پشاور ہائی کورٹ کے ججوں پہ الزامات عائد کیے کہ جناب جن ججوں نے فیصلہ دیا ہے ان کے رشتہ دار جو ہے وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کو کم از کم اس فیصلے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو جب اپنے کوئی حق میں فیصلہ آتا ہے تو بڑا انصاف مل جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو تو اب انصاف مل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے کیسز واپس ہو رہے ہیں اور وہ بڑی شان شوکت کے ساتھ ان کی واپسی ہوئی ہے تو ان کو انصاف مل رہا ہے۔ تو پھر لیکن جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں جناب کہ یہ انصاف نہیں بلکہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے جو ہے عدالت کے فیصلوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ دوسری جانب JUI کے سربراہ، JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کو جو عدالتی ریلیف مل رہا ہے عدالت کی جانب سے اس پہ بڑے انہوں نے شکوے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب کو یا جو بھی
اور جس طرح جو زیادتی ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا یا ان کے اوپر جو مقدمات ہیں یہ ہیں، ان کو ایک مظلوم بنا کے بعض لوگ ظاہر ہے کہ پیش کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جناب ان کو مظلوم نہ بنایا جائے، چیئرمین پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کو، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو پروجیکٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم تو یہاں یہی کہیں گے کہ ایک جانب تو شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاڈلا نواز شریف نہیں ہے، بلکہ لاڈلا آج بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ دونوں لاڈلے 2018 کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی لاڈلے تھے، اور اب جو ہے وہ قائد مسلم لیگ نون لاڈلے، تو دونوں ہی لاڈلے، باقیہ لوگ تو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی تو کوئی وقت نہیں ہے، باقی لوگ یہ دو اہم لوگ ہیں، اہم لیڈر ہیں جو کل بھی لاڈلے تھے، آج بھی لاڈلے ہیں، اور یہی لاڈلے بن سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں وہ بھیڑ بکریاں، ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سابق وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی کی۔ ان کا اس حوالے سے بڑا ذکر ہو رہا ہے ہر جگہ کہ جناب وہ باقاعدہ آبیدیدہ ہو گیا، رو پڑے۔ خیر ظلم زیادتی تو دیکھ زیادتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو، ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا، لیکن ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب کراچی کے لوگوں پر، کراچی کی قیادت پر، کراچی کے جو منتخب نمائندے تھے، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، کارکن، جو عام شہری، ان پر کس قسم کے بھیانک تشدد کیے جاتے رہے، ان کو کس طرح لاپتہ کیا جاتا رہا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے نازک اعضاء پر ڈرل کیے جاتے رہے، اور کیسے کیسے ان پہ تشدد ہوئے، اور پھر ان کی یہ بھی ان کے گھر والوں کو آج تک ان کی لاشوں کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ آخر کیسے کہاں گئی، وہ اگر مر بھی گئے تو کم از کم ان کی لاش مل جاتی۔ تو یہاں تو یہ ظلم ہوا ہے، یقیناً آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اتنے چھوٹے سے ظلم کے اوپر، اتنی چھوٹی سی وہ جو آپ کو پکڑ کے گھسیٹا کھینچا یا جو بھی ہے اس پہ آپ رو پڑے۔ آپ تو اتنے پرانے سیاسی کارکن ہیں، گدی نشین ہیں، تو جس طرح کراچی کے لوگوں نے ہر ظلم، ستم اور برداشت کیا ہے، تشدد، ہر طرح کی چیزیں، تو اس کے مقابلے میں تو آپ کے اوپر یا ابھی تک پی ٹی آئی کے کسی اس پر تو کوئی ایسا تشدد، ظلم اور ایسی چیزیں نہیں ہوئی جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں یہاں پر لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ناظرین ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔